بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، پچھلے درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ نے جمادات، پتھروں اور درختوں اور ایسی بہت ساری چیزوں کو خطاب کیا، ان سے کلام کیا اور ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے جو معمول اور عادت کے خلاف ہے، جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بحیثیت نبی اور رسول کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا جو مظاہرہ فرمایا یا آپ کے ہاتھوں پر ان کا جو اجرا ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور معجزہ اور آپ کی تائید اور توثیق کے لیے ہے کہ یہ آپ کی صداقت کی نشانیاں بنے۔ اس ضمن میں پچھلے درس میں اختصار کے ساتھ جہاں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے تعلق سے کی عبارت میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ اس ضمن میں علامہ نے بہت ساری روایات کا ذکر کیا، ان میں سے ایک روایت احد پہاڑ کو اپنے پیر سے مارنا، اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ہم نے یہ روایت پچھلے درس میں جانی۔ اس سے پہلے کی ایک دو سطور میں شیخ الاسلام کی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے آثار اور ایسی روایات کا بھی شیخ الاسلام نے تذکرہ فرمایا ہے جن میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ہاتھوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں اور پھلوں میں اضافہ اور برکت ہوئی۔ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کو کافی ہو گیا، تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا دودھ جو 1 2 3 4 لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا تھا، وہ 40 لوگوں کے لیے بلکہ بعض مرتبہ 100 300 لوگوں کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ اور پھر اس چیز میں جس سے سامان کو، کھانے پینے کی چیز کو نکالا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہوئی۔ اس کا تذکرہ کر کے شیخ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ بہت ساری روایات کا تذکرہ کیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ بڑا وسیع باب ہے جن کی حدیثیں بہت کثرت سے اس طرح کی مثالیں اور حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ مجھے مناسب معلوم ہوا کہ یہاں انہوں نے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی غرض سے جن چیزوں کو حذف کیا ہے اس کی 1 2 مثال ہم جان لیں، اور بعض روایتیں جس میں سے میں اس درس میں جو واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ قدر طویل ہے، لیکن اس میں علوم و معرفت کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کے طور پر اہم چیزیں درج ہیں، موجود ہیں، اس لیے میں اسے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ کرام کو بھیجا۔ ہاں، یہ ابو رافع ایک یہودی سردار تھا اور بڑا شریر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں آپ کے حق میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، آپ کا مخالف تھا۔ چند انصاری صحابہ کو بھیجا گیا، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ابو رافع آپ کو ایذا دیا کرتا تھا اور آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور یہ شخص اپنے ایک قلعے اور کوٹھی میں رہتا تھا، اچھا خاصا اس کا احاطہ تھا، جو شام ہوتے ہی سورج غروب ہوتے اندھیرا چھاتے ہی جو ہے بند کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب وہ یعنی صحابہ کرام اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا رہا ہوں، اور دربان یعنی جو چوکیدار تھا پر کوئی تدبیر اور ہیلا اختیار کرتا ہوں تاکہ میں قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعے کے پاس پہنچے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایسی حیات اختیار کی کپڑوں میں اپنے ہتھیار چھپا کر کہ سامنے والے کو، دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ آپ قضائے حاجت کر رہے ہیں یا کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔
قلعے کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے آواز دی، جب ان کو دیکھا تو آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی کرو، میں اب دروازہ بند کر رہا ہوں، بند کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو گیا اور چھپ کر اندر کے حالات کا جائزہ لینے لگا، دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے، اس چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا اور چابیاں ایک کھونٹی پر لٹکا دی، بند کر کے چابیاں ایک کھوٹی پر لٹکا دی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں چابیوں کی طرف بڑھا اور انہیں پکڑ لیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے بعد میں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا، چھپ کر قلعے کا دروازہ کھولا اور ابو رافع کے پاس، ظاہر سی بات ہے کہ مقصود تھا کہ باہر کے اندر بھی آ جائیں اور آپ باہر بعد میں آسانی سے نکل سکیں۔ ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھی۔ یہ جو یہودی سردار تھا، اب اس کی مجلس بیٹھی اور مختلف قسم کی کہانیاں، داستانیں سنائی جا رہی ہیں، محفل بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا۔ جب داستان گو اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کی طرف، یعنی کمرے کی طرف، جو جس حجرے میں وہ موجود تھا بالا خانے میں، اس کی طرف چڑھنے لگا۔ اس دوران میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ دیکھیے صحابہ کرام کی بہادری بھی اور حکمت و تدبیر بھی، انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا تاکہ کوئی شخص، اگر کسی کو احساس بھی ہو جائے یا اس درمیان کوئی آنا چاہے تو آ کر اس مہم کو انجام دینے میں رکاوٹ نہ بنے۔ چنانچہ اندر سے دروازہ بند کرتا جاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میرے بارے میں علم ہو بھی جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکے جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں، یعنی اپنا کام پورا کر سکوں۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ اب یہاں بھی دیکھیے صورتحال کیا ہے کہ صحابی رسول جب اس کمرے میں جہاں یہ سونے جا رہا ہے، آرام کرنے جا رہا ہے، وہاں اندھیرا ہے اور اس کے علاوہ، شکار کے علاوہ، اس کے بال بچے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں جو معصوم ہیں۔ جب میں کہا، مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ وہ اس کمرے میں کس طرف ہے، وہ خود کہاں سو رہا ہے۔ چنانچہ میں نے آواز دی، ابو رافع۔ وہ بولا، کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دہل رہا تھا، اسی وجہ سے میں اس پر غالب نہ آ سکا۔ گویا ایک قسم کی گھبراہٹ تھی، اندھیرا ہے، شکار کو ہی ہمارا ہتھیار جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے یا کہیں کوئی اور پوری جو کیفیت تھی، ظاہر سی بات ہے کہ انسانی بشری تقاضے کے مطابق گھبراہٹ کا ہونا ایک فطری بات تھی۔ اس نے چیخ ماری تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا۔ جب اندھیرے میں وار کر دیا، اب اس کی چیخ سن لی تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ وار صحیح نشانے پر لگا ہے، اور پھر دروازے کے باہر آ کر باہر کھڑا ہو گیا، گویا نتیجہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ پھر میں دوبارہ اندر داخل ہوا اور آواز دے کر پوچھا، ابو رافع یہ آواز کیسی تھی؟ دیکھیے چالاکی، ذہانت، حاضر دماغی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف مقامات پر آپ جب ڈھونڈیں گے، ابھی ایک سیرت سے متعلق کتاب میں نے دیکھی، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مہمات کے لیے، کاموں کے لیے کن کن لوگوں کو منتخب کیا۔ کہیں دعوت و تبلیغ کے کام پر کسی کو بھیجنا ہے، کہیں بتوں کا قلع گمہ کرنا ہے، کہیں کسی اور مہم کے لیے روانہ کرنا ہے، کسی کو تعلیم دینے کے لیے بھیجنا ہے، کوئی جاسوسی کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجنا ہے، بادشاہوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجنا ہے، مختلف علاقوں میں مبلغ بنا کر کسی کو بھیجنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں مختلف مہمات پر جن جن صحابہ کرام کو منتخب کر کے بھیجا، آپ اس میں اگر غور کریں گے، اگر تحقیق سے مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ شخص جس کو آپ نے منتخب کیا تھا اس مہم کے لیے انتہائی مناسب اور سب سے بہتر شخص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی انتہائی عظمت اور بلندی ظاہر ہوتی ہے، اور انسانی فکر اور سوچ بچار، قائدانہ صلاحیت میں آپ دنیا کے سب سے اعلیٰ انسان نظر آتے ہیں کہ جس کام کے لیے جیسے آدمی اور جس صلاحیت کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائد کامل کی طرح، مکمل قیادت کی تمام تر صلاحیتوں میں بدرجہ اتم شخصیت کی طرح آپ نے اس ایسے تمام مہمات کے لیے اسی شخص کو منتخب کیا جو اس کام کے لیے سب سے صحیح، سب سے مناسب، سب سے بہتر تھا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں
اور یہ چیز آپ ایک ایک واقعے میں اگر چھانیں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کو یہ بات ایسی نظر آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس ایک چیز میں آپ محسوس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابقریت اور آپ کی عظمت کو دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی انسان بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے مقام پہ کہیں اچھا انتخاب کیا تو کہیں کہیں غلطی کر بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اس سلسلے میں غلطیاں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ یہاں آپ انتہائی کامل درجے کے انسان نظر آئیں گے۔ جس کام کے لیے جس کو منتخب کیا وہی اس کے لیے بہتر تھا۔ دیکھیں یہاں حضرت عبداللہ بن عتیق آگے تشریح ہوگی کہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کو بھیجنے کے لیے، کو قتل کرنے کے لیے، یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کے لوگ گئے، پھر یہ دوسرے قبیلے کے لوگ تھے۔ گویا یہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ہم صحابہ کرام دوسرے قبیلے کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی خدمت کے اس معاملے میں کہیں پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس دوسرے سردار کے قتل کی اجازت طلب کی اور اس مہم کے لیے آئے۔ آپ نے جنہیں امیر مقرر کیا ان کی پوری رودات سنیے، وہ خود بیان کر رہے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے اندھیرے میں دیکھا کہ کہاں شکار جسے قتل کرنا ہے وہ کہاں سویا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو پہلے آواز دی، جیسے ہی اس نے آواز کا جواب دیا، آواز سے یہ اندازہ لگایا کہ آدمی کہاں ہے، اور اس آواز کی بنیاد پر حملہ کر دیا، وار کر دیا۔ وار ہو گیا تو اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ اب جب چیخنے کی آواز آئی تو یہ طے ہو گیا کہ وار صحیح لگا ہے۔ اب باہر فوراً نکل گئے، کچھ دیر رک کر واپس اندر داخل ہوئے اور تھوڑی سی آواز تبدیل کی ہوگی۔ سوال کیا اس سے کہ تم نے یہ چیخ کیوں ماری، آواز کیوں نکالی، اے ابو رافع یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا تیری ماں غارت ہو، ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا۔ یعنی اس نے بھی یہی سمجھا کہ حملہ کرنے والا کوئی اور تھا، اور یہ جو شخص آ کر مجھ سے حال پوچھ رہا ہے یہ میرا اپنا آدمی یا ملازم ہے۔ چنانچہ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کا وار کیا، دوبارہ، یعنی زندہ ہے، ایک وار میں ابھی اس کا کام تمام نہیں ہوا ہے۔ تو اب ہمدرد بن کر جب گئے، پھر سے جب آواز دی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اور زیادہ نشانے پر رہا ہوگا۔ چنانچہ اس کی اب کی بار میں نے اسے کافی زخمی کر دیا لیکن قتل نہ کر سکا۔ یہ دوسرے وار میں بھی وہ ابھی مرا نہیں، زندہ رہا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی۔ اب تیسری مرتبہ میں کیا کیا کہ تلوار کی دھاردار نوک لے کر اس کے پیٹ پر رکھی اور دبا دی، جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی، یعنی اس کو پورے جسم میں داخل کر دیا، پیٹ میں گھسا دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں۔ آدھا ادھورا کام چھوڑ کر وہاں سے پلٹے نہیں، وہاں سے بھاگے نہیں۔ ہاں، پہلا وار کیا، دوبارہ ہمدرد بن کے گئے، پھر سے وار کیا، ابھی بھی زندہ ہے، تو اب اس کے پیٹ پر نوک رکھ کے تلوار کو اس کے پیٹ میں گھسا دی۔ چنانچہ میں نے ایک ایک کر کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ اب واپسی ہو رہی ہے، دروازے کھولے، آخر میں ایک سیڑھی پر پہنچا اور میں نے خیال کیا کہ میں زمین پر پہنچ چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس سیڑھی پر پاؤں رکھا اور نیچے جا گرا، یعنی ایسا سمجھے کہ میں سطح پر آ گیا ہوں لیکن ابھی زینے باقی تھے۔ اب زمین سمجھ کر جب پیر رکھا تو آپ نیچے گر پڑے۔ وہ رات چاندنی تھی، چاندنی کی کچھ روشنی موجود تھی، اجالا موجود تھا ہلکا۔ اس طرح گرنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ چاندنی رات میں کہا میں گر پڑا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اپنے عمامے سے باندھ لیا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اپنے عمامے سے، پگڑی سے کا کپڑا کھول کر اس سے باندھ لیا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ یعنی اب آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں میں ابھی جب رد عمل ظاہر ہوگا تو پتہ یہ چل جائے گا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ ہاں، صبح جب مرغ نے آواز دی تو اسی وقت قلعے کی فصیل پر ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ دیکھیے، مارنے کے بعد نیچے اترے، پیر زخمی ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، اسے اپنے ہاتھوں سے پگڑی سے باندھ لیا اور اب انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ پتہ لگے، یہ خبر ملے کہ میں نے جسے مارا ہے وہ واقعی قتل ہوا یا نہیں، موت کے منہ میں گیا یا نہیں۔ چنانچہ صبح میں اعلان ہوا، گڑھئی کے اوپر سے، قلعے کے اوپر سے ایک شخص نے کہا کہ حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ جلدی واپس چلو، جلدی واپس چلو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کرا دیا۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور آپ کو سارے واقعے کی خبر دی، آپ کو سارے واقعے کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا ابسط رجلک، ہاں فبسطت رجلی فمسحها فكأنها لم اشتكها قط۔ یہ ہمارا موضوع سے متعلق آخری معاملہ ہے کہ اپنی ٹانگ پھیلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا واقعہ سنا تو صحابی رسول حضرت عبداللہ سے کہا کہ اپنا پیر پھیلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ٹانگ، اپنا پیر پھیلا دیا، ہاں فمسحها، آپ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، اپنا دست مبارک آپ نے اس پر پھیرا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دعا کی ہوگی، ہاں۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں وہ کہ فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، تو ٹانگ اس طرح سے ٹھیک ہو گئی، اس طرح اچھی ہو گئی جیسے مجھے کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی، اس کی ہڈی ٹوٹی ہی نہیں تھی، مجھے درد ہوا ہی نہیں تھا، اس طرح سے اسی وقت یہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ کیا یہ کسی انسان بلکہ کسی ڈاکٹر یا کسی بڑے سے بڑے آج کی متمدن اور ترقی یافتہ دنیا میں بھی کیا کوئی دوا، کوئی علاج ایسا ہے کہ ایک انسان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، ہاں، اور اس کو وہ مدد دی جائے طبی، اور اسی وقت جو ہے اس کو اس طرح سے معاملہ ہو جائے؟ صرف یہاں پین کلر، درد کو توڑ دینے والی، درد کو ختم کر دینے والی ایسی چیزیں، ایسے اسپرے موجود ہیں کہ درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہڈی جڑ گئی یا درد ختم ہو گیا، مرض ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں ہوتا۔ یہاں معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کو درد کا احساس چلا گیا، بلکہ پیر پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ٹھیک ہوا جیسے پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، آپ کے اس سے پہلے کے بعض معجزات کا جو ذکر کیا، اور میں نے درس میں کہتے کہتے جو ایک بات مجھے ذہن سے نکل گئی تھی وہ اس وقت یاد آئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے موقع پر غار میں اندر داخل ہوا چاہتے تھے تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے، اور پھر جتنے وہاں صاف صفائی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے جو ہے ٹھیک ٹھاک ماحول بنانا چاہا، اس ضمن میں دیکھا کہ کئی سوراخ ہیں تو کپڑوں سے کئی سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تو اپنے پیر کے انگوٹھے اس میں ڈال دیے اور پھر آپ کو اندر بلایا۔ ہاں، اس وقت روایتوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، حدیثوں میں بھی مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کسی چیز نے مجھے ڈس لی، کسی چیز نے مجھے ڈس لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، نیند میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جگایا نہیں اور حرکت بھی نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، مگر آنکھوں نے چغلی کی، درد کی شدت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چھلک کر گرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے۔ تب آپ بیدار ہوئے، پوچھا، ابوبکر صدیق نے بتایا۔ تب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اپنے دہن سے لے کر ان کے کاٹنے کی جگہ پر، ڈسی گئی جگہ پر جو ہے لگا دیا، جس سے ان کو آرام ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آخر وقت میں اس زہر کا اثر حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عود کر آیا تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ پر، پیر پر ہاتھ پھیرا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تشریح کے طور پر یہاں کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں۔ سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، مکے کا ایک مشہور تاجر تھا اور اس کا شمار چند بڑے بڑے یہودیوں میں ہوتا تھا جو مسلمانوں کے درجہ اول کے مخالف تھے۔ ہاں، یہاں انہوں نے مکے کا لکھا ہے، میرے اعتبار سے یہ مکے کے نہیں مدینے کا ہونا چاہیے، واللہ اعلم، ہو سکتا ہے مجھ سے خطا ہو رہی ہو۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر رکھا تھا اور اپنے مال و دولت کے ساتھ اس کی مدد کرتے تھے۔ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت دیا کرتا تھا۔ اس واقعے کا میں اس تشریح کا تذکرہ اس بنیاد پر بھی کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ نے اجازت طلب کی اور صحابہ کرام نے، آپ نے اجازت دی، اس کو جا کر قتل کیا، مارا۔ گستاخ رسول کی سزائے موت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کے طور پر اس روایت کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی اگر اس کی تعویل کر کے اس کو گھما پھرا کر تعویل کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ جہاں اس میں کئی چیزیں ثابت ہوتی ہے وہاں
گستاخ رسول کی سزائے موت کا اس بات بھی ہوتا ہے۔ جب مسلمان بنو قریظہ کے معاملے سے فارغ ہوئے تو خزرج کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو رافع کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ قبیلہ خزرج کے لوگ، اس سے قبل اوس کے لوگ ایک دوسرے گستاخ کعب ابن اشرف کو قتل کر چکے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ چنانچہ خزرج کے لوگوں نے اوس کے لوگوں جیسا کام کر کے وہی فضیلت حاصل کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گستاخ کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی، لیکن آپ نے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ غور کیجئے کہ معصوم لوگوں کو کی جان، آپ جنگ کی حالت میں بھی اس سے منع کرتے تھے۔ اسلام کی ایسی تعلیم ہے کہ آپ دوسرے مذاہب میں نہیں پائیں گے۔ آج جو لوگ دھماکے کرتے ہیں یا حملے کرتے ہیں، اندھا دھند حملے، اگرچہ بین الاقوامی قوانین موجود ہے، اس کے باوجود متمدن دنیا کے ہتھیار فوجیوں، شہریوں، فوجی ٹھکانوں اور ہسپتال، درسگاہ اور ان جگہوں پر جو ہے تفریق نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا معاملہ، اور اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے جنگی مقاصد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کو کھلی تعلیم دی، 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی، اور جس پر انہوں نے ہمیشہ عمل کیا کہ عورتوں، بچوں یا معصوم لوگوں کو نہ مارا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے 5 مضبوط آدمیوں کی جماعت روانہ ہوئی۔ یہ سب خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھے اور ان کے امیر عبداللہ بن عتیق تھے۔ عبداللہ بن عتیق ابو رافع کو قتل کرنے میں کامیاب رہے اور ان کی وہاں موجودگی میں اس کے قتل کا اعلان بھی ہو گیا، یعنی بات کو پختہ بھی کر لیا۔ اس مہم کے دوران عبداللہ بن عتیق کا پاؤں پھسل گیا، جس کی وجہ سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ فوری طور پر انہوں نے امامے کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کے بعد واپس آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعے کی جب اطلاع دی تو آپ نے یہ فرمایا کہ اپنا پیر پھیلاؤ۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے ٹانگ پھیلائی اور اس پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، میرا پیر بالکل درست ہو گیا، اس طرح سے کہ جیسے پہلے مجھے اس کی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ آگے یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ایسے بے شمار واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی طبی نسخہ تھا یا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی رسالت کی دلیل تھی؟ اس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، آپ کی صداقت کی ایک دلیل ملتی ہے۔ میں کھانے پینے کی چیز کا ذکر جو کر رہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کا تذکرہ کر کے روایتوں کو یہاں انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے حذف کر دیا مختصراً اختصار کی بنیاد پر، تو ہم اس میں سے ایک دو روایت کا تذکرہ کر رہے ہیں دوسری کتاب کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم رات بھر چلتے رہے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور اس وقت مسافر کے لیے پڑاؤ ڈالنے سے زیادہ اور کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ ہم سو گئے، پھر ہمیں سورج کی گرمی کے سوا اور کوئی اور چیز بیدار نہ کر سکے، یعنی تھکے ہارے تھے، سورج کی روشنی جب نکلی تب بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے فلاں شخص، پھر فلاں شخص، پھر فلاں شخص۔ ابو رجا راوی نے سب کے نام لیے، لیکن دوسرے راوی اوف کو یہ نام یاد نہ رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر بیدار ہونے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، بیدار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہو جائیں، آپ خود نیند سے بیدار ہو جائیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا تھا کہ آپ پر خواب میں کیا نئی وحی اتر رہی ہے۔ گویا یہ رسالت کے جناب میں صحابہ کرام کا ایک خصوصی احترام، ادب اور سلیقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے ساتھ آداب دربار نبوت بھی وہ پورے طریقے سے ملحوظ رکھتے۔ ویسے بھی آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ نے خود فرمایا ہے کہ نبی کی ایک شان یہ ہوتی ہے جو ہم خصائص نبویہ میں پڑھیں گے کہ آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ یہ اس چیز کو سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا ایک مشکل بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے ہم ویسے ہی مانتے ہیں جیسے آپ نے بیان کیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور یہ صورتحال دیکھی تو وہ ایک بے باک آدمی تھے، چنانچہ وہ بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر پکارنے لگے، اور وہ اس وقت تک بآواز بلند تکبیر کہتے رہے جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر بیدار نہیں ہو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پیش آمدہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ سفر شروع کیا اور تھوڑی دیر چلے، پھر آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر اذان کہی گئی، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ ایک اضطراری اور سفر کی حالت تھی، سفر کی تھکن سے لوگ سوئے رہ گئے اور بیدار نہیں ہو پائے وقت پر۔ یہ آپ آگے چل کر وہ وضو کر رہے ہیں اور نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں۔
یہاں بعض روایتوں میں وہ لیلۃ التعریس والی جو حدیث ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ جب دیر ہو گئی تو آپ نے کہا کہ چونکہ یہاں ہم سو رہے، سورج نکل گیا، یہ شیطان کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کہا کہ کوئی آگے بڑھ کر کسی دوسری جگہ پر پڑھیں گے۔ ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر نظر پڑی جو الگ کھڑا تھا، اس نے نماز نہ پڑھی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا، اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں جنوبی تھا اور پانی نہیں تھا، یعنی ناپاکی کی حالت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے کہ میں غسل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، پاک مٹی سے کام لو، یہی تجھ کو کافی ہے، یعنی تیمم کر لو، زمین پر ایک ضربہ مارا جائے، دائیں بائیں ہاتھ سے ایک دوسرے ہاتھوں کو پوچھا جائے اور چہرے پر پھیر دیا جائے، یہ ہو گیا تیمم۔ کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ اب مزید سفر جب آگے بڑھا تو پیاس کا معاملہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھہر گئے اور فلاں کو بلایا۔ راوی ابو رجا نے اس کا نام لیا لیکن عوف وہ نام بھول گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا۔ آپ نے ان کو کہا، جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے تو راستے میں ان کو ایک عورت ملی جو اونٹ پر پانی کی دو مشکیں لیے جا رہی تھی۔ پانی کے 2 مشکیزیں کہیں دور سے لے کر اپنے گھر یا قبیلے کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ تم یہ جو پانی لا رہی ہو کہاں دستیاب ہوا تاکہ پتہ مل جائے تو ہم بھی جا کر حاصل کریں۔ اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اتنی دور سے لائی ہوں کہ کل پانی لے کر جب میں وہاں سے چلی ہوں تو آج یہاں پہنچی، 1 دن کا فاصلہ ہویا، اور ہمارے قبیلے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، قبیلے کے لوگ پیچھے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا، حضرت علی اور جو ساتھی صحابی تھے انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس عورت سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا، کہاں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس چلو۔ اس نے کہا، اچھا وہی شخص جس کو لوگ صابی کہتے ہیں؟ صابی بے دین ہو جانا، بد دین ہو جانا، یا اپنے دین کو بدل لینے والا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا وہی شخص جس کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہاں ہو چکا تھا لیکن یہ مومنہ نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی مشرکین کی زبان سے سن رکھا تھا کہ وہ صحابی یعنی بے دین ہو گئے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، جبکہ وہی تو حقیقی دین والے تھے۔ ہاں، انہوں نے کہا، ہاں وہی جو تم مراد لے رہی ہو، جو تم سمجھ رہی ہو وہی ہے، اب تم اس کے پاس چلو۔ آخر وہ دونوں اس عورت کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار دیا، عورت کو اونٹ سے اتارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے۔ دونوں مشکیزوں کے منہ، کہا کہ تمہارا پانی کا مشکیزہ دو، اس کا منہ کھولا گیا، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا اور نیچے کا کھول دیا۔ 2 طرف سے منہ ہوتا ہے مشکیزے میں، تو اوپر کا بند کر کے نیچے کا کھولا، اور لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ خود بھی سیر ہو کر پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلا لو۔ برتن میں پانی گر رہا ہے، مشکیزہ اوپر سے بند ہے، نیچے سے برتن میں گر رہا ہے، اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پانی خود بھی پیو، سیراب ہو جاؤ، اور جو تمہارے جانور ہیں پیاسے ان کو بھی پانی پلاؤ۔ بس جس نے چاہا پیا اور جس نے چاہا پلایا۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جس نے غسل کرنا چاہا تھا، جسے غسل کرنا تھا، جو ناپاک ہو چکا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اسے بھی پانی دیا کہ تم غسل کر لو۔ آپ نے اس سے کہا، یہ پانی لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب مشکیزوں سے پانی لیا جانا بند ہوا تو بے شک اس وقت ہم خیال کر رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ ہے، پہلے جتنا تھا نا اس سے زیادہ ہو گیا، اس سے زیادہ برکت ہو گئی، بڑھ گیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے کچھ غلہ جمع کر دو، چونکہ اس کے مشکیزے کو استعمال کر کے اس میں اضافہ ہوا تھا۔ یہاں میں رک کے ایک بات اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اسباب کے ساتھ معاملات کو انجام دینا۔ اگرچہ یہ پورا کا پورا معاملہ معجزہ اور خرق عادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پانی میں اس طرح اضافہ فرمایا، لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ پانی میں اضافے کے لیے پہلے پانی منگوایا گیا۔ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر اس مشکیزے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی ہدایت دیتا کہ پانی پیدا ہو جائے؟ ہاں،
اور بعض مقامات پر ایسا ہوا بھی کہ کچھ چیزوں سے آپ نے پتھر سے پانی نکالا، پتھر نے آپ سے بات کی، جس پر شارحین حدیث اور ائمہ اسلام نے بڑے اچھے اچھے تبصرے اور استنباطات کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جو ہے وہ لاٹھی ماری تھی تو 12 چشمے پھوٹے۔ ہم نے موسیٰ کو، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اضرب بعصاک الحجر فانبجست فانفجرت، دونوں لفظ ہے قرآن کے اندر کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی سے پتھر پر ماریے، اور اس سے ہر ان کے جو قبائل کے 12 قبائل کے شاخیں تھی تو اس اعتبار سے ہر قبیلے اور ہر شاخ کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، پتھر سے چشمہ پھوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا، اور بعض واقعات میں اہل علم نے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا۔ ہاں یہ دیکھیے کہ مشکیزے سے پانی لے، یہاں میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معجزات اور خرق عادت چیزیں بھی، وہاں بھی ہماری طاقت اور قوت میں جتنی چیز ہے اتنے کا استعمال کرنے کی ہدایت ہے۔ لوگوں نے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی جو ہے سمندر پر پانی پر ماریے۔ اب دیکھیے جب راستہ بننا ہی تھا تو لاٹھی مارنے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ یہ اس بات کی طرف تعلیم اور ارشاد ہے کہ آپ اپنے طور پر جو محنت کوشش کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے، نتیجہ اللہ دے گا۔ تو کم سے کم یہ کرنا ہے۔ حضرت مریم کو غذا کا انتظام کیا، جب بچے کی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو کہا کہ کھجور کے تنے کی طرف درخت کے پاس ٹیک لگاؤ، اس کو ہلاؤ، وَهُزِّ إِلَيْكَ، کہ تمہارے اوپر وہ رطب اور تازہ کھجوریں گرائے گا۔ ان کو بھی کہا کہ اپنے طرف کھجور کے وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ، ان کو بھی ہلانا ہے، اپنی محنت کرنی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کے لیے کچھ غلہ جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے اجوا، کھجور، آٹا اور ستو اکٹھا کیے، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا۔ تو لوگوں نے اسے ایک کپڑے میں ڈالا، کافی کچھ کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا، ایک کپڑے میں اس کو ڈالا، اس عورت کو اونٹ پر سوار کیا اور اس کے آگے یہ کھانا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، پانی لیا تھا لیکن اس میں کوئی کمی نہیں کی، مزید یہ کہ مزید کچھ تحفے تحائف کھانے پینے کے سامان دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا، تمہارے پانی کے اندر رسول کے ذریعے سے گویا برکت ہوئی اور یہ تم دیکھ رہی ہو۔ پھر وہ اپنے گھر آئی تو اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا، اے فلاں عورت، تم کو کس چیز نے روک لیا تھا؟ یعنی اتنی دیر کہاں رہ گئی تھی، کیوں اتنے آنے میں تم کو تاخیر ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ راستے میں مجھے 2 آدمی ملے، وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں، وہاں اس نے یہ کیا۔ اس عورت نے اپنی درمیانی اور شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ دیکھیے ایک مشرکہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ کے معجزے کو دیکھنے کے بعد کیا کہہ رہی ہے، اور کہا کہ وہ تو اس کے اور اس کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی۔ اس عورت نے کہا یا وہ واقعی یا تو سب سے بڑا جادوگر ہے، یا پھر اس عورت کہہ رہی ہے یا وہ واقعی اللہ کا رسول ہے، رسول ہونے کی وجہ سے اس سے ایسی برکت کا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس مسلمان اس قبیلے کے دور و نزدیک کے مشرکین پر حملے کرتے تھے۔ اب یہ بات کا واقعہ ہے کہ ایسا ہوا آگے چل کے کہ مسلمانوں کا لشکر اس علاقے میں حملہ آور ہوتا تھا، تو یہ جو عورت کا جس کے مشکیزے سے پانی کا استعمال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اس کے قبیلے کو چھوڑ کر صحابہ کرام دور نزدیک اگل بغل کے مختلف قبیلوں پر حملہ کرتے تھے، لیکن اس قبیلے پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے یہ قوم جان بوجھ کر تمہیں چھوڑ رہی ہے، یعنی اس عورت کو یہ سوجھ بوجھ ہو گئی کہ میرے مشکیزے سے انہوں نے پانی لیا تھا، میں نے ان کے ساتھ یہ ایک معاملہ کیا تھا، اس کے بدلے میں، اس احسان کے بدلے میں یہ قوم ہمارے گھر پر، ہمارے خاندان قبیلے پر حملہ نہیں کر رہی ہے، اور یہ اس کا اچھا بدلہ ہے۔ یہ احسان یاد کرنے والے اور اس طرح کے نیک لوگ ہیں۔ تو کیا تمہیں اسلام میں کوئی رغبت ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا دین ایسا ہے، اور میں نے اس کے پیغمبر کے ہاتھوں پر خود اتنا عجیب و غریب معاملہ معجزہ دیکھا ہے، تو کیا تمہیں اسلام میں رغبت نہیں ہے؟ چنانچہ قوم نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئی۔
صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، اس حدیث میں کئی چیزیں ثابت ہوتی ہے، کئی باتیں ثابت ہوتی ہے۔ یہاں صرف میں ایک جملہ، ایک بات یہ کہوں کہ اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا شاندار معجزہ اس میں موجود ہے، اور اس معجزے میں، اس میں جس طریقے سے آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ اس مشکیزے سے بہت سارے لوگوں نے پانی پیا، اسی طرح کی ایک روایت حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا اور لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن ان کو پانی نہیں ملا۔ ہاں، فأوتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضو، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی والے برتن میں ہاتھ ڈالا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس برتن سے وضو کر لیں، اس برتن سے وضو کر لیں۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے کی طرح پانی نکل رہا ہے، بہ رہا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے بھی وضو کیا جو سب سے آخری تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معجزے کے تعلق سے میں یہ آخری بات کہہ رہا ہوں آج کے درس میں، امام مزنی کا یہاں قول منقول ہے کہ امام مزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی اور کوئی نشانی نہیں دی گئی، اور آپ کی یہ نشانی موسیٰ علیہ السلام کی اس نشانی سے بڑی ہے جس میں انہوں نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ پتھر سے پانی جاری ہونا ایک معروف ہے، پتھر سے پانی اور چشمے نکلتے ہیں، حضرت موسیٰ نے پتھر پر مارا وہاں سے نکلا، لیکن جبکہ انگلیوں سے پانی جاری ہونا غیر معروف ہے، آپ کی، ہماری یا دنیا کی کسی انسان کی انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلے ایسا نہیں ہوتا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی اور سے ثابت نہیں ہے۔ امام محلب نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کہی ہے، مزید فرمایا کہ پانی صرف ایک بندے کے وضو کے لیے تھا لیکن سارا لشکر اس سے مستفید ہوا، سارا لشکر اس سے مستفید ہوا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی انگلیوں کے گوشت سے جاری ہوا تھا، اور سیدنا جابر کی اس روایت سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ فرأیت الماء یخرج من بین اصابعہ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے پانی کو دیکھا کہ وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا، بہ رہا تھا۔ طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ صحابہ کرام، وہ یعنی صحابہ کرام پانی کا ایک برتن لائے، آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنی انگلیوں کو کھولا تو پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا، ہاں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے پانی جاری ہوا تھا، یعنی جیسے حضرت موسیٰ کی لاٹھی پانی جاری ہونے کا سبب بنی تھی، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں پانی کے نکلنے کا سبب بنی۔ یہاں جو کتاب میرے سامنے ہے صحیح معجزات نبوی، اس میں انہوں نے کچھ احتمالات اور کچھ اقوال مزید نقل کیے ہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ان معجزات کا تذکرہ ہے جو جمادات سے متعلق ہیں۔ ہم اگلے درس میں ان میں سے ایک آدھ کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔